یقین فرمائیں کہ آخری ملاقات ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ تمام کو خوش و خرم، شاد و آباد رکھے۔ دوستو، آج ایک اہم اور بڑے ضروری مسئلے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں فتنہ گوہر شاہی کا اس وقت سب سے زیادہ پرچار کرنے والا یونس الگوہر کا ایک سفید جھوٹ اور اس جھوٹ کا پردہ آپ کے سامنے فاش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یونس الگوہر اپنے ایک بیان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ دنیا کے سامنے کب آتے ہیں۔ ایک تو یہ سب سے بڑا جھوٹ جو یونس الگوہر نے کہا، اور اس کے بعد دوسرا بڑا جھوٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملیشیا میں ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی، وہ ایک چوغا پہن کر آ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، اس پیالے میں کچھ لکوڈ تھا، اس لکوڈ میں انہوں نے ایک پھول کو ڈال دیا، وہ لکوڈ پھول کے ڈالنے کی وجہ سے باہر نہیں آیا۔ بڑی عجیب و غریب باتیں، یعنی کھلا ہوا جھوٹ اور کھلی ہوئی منافقت اور کھلا ہوا کذب لوگوں کے سامنے دھڑلے سے پیش کر رہے ہیں۔ آئیے ذرا ان کے اس دعوے کی حقیقت کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم جائزہ لیں، اور آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح ہو جائے، صحیح اور غلط کا فرق آپ کر سکیں۔ سب سے پہلی بات جو بنیادی طور پر ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اخیر زمانے میں قرب قیامت میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا۔ ان کے ظہور کے 7 سال بعد دجال نکلے گا، اس کے بعد اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، وَإِنَّهُ سَيَنزِلُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةِ۔ یہ تفسیر قرآن کی ایک عبارت ہے۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا، عین اس وقت جبکہ نماز فجر کی اقامت کہیں جا چکی ہوگی۔ جامع دمشق کے شرقی مینارے کے پاس نزول فرمائیں گے آپ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ان کی تشریف آوری پر امام مہدی جو مصلے پر جا چکے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امامت کی درخواست کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کو ہی حکم فرمائیں گے اور یہ کہیں گے کہ نماز کی اقامت آپ کے لیے کہیں جا چکی ہے، اور اس امت کا امام اسی میں سے ہوگا، لہذا آپ امامت فرمائیں۔ تیسری بات جو بطور خاص ہمیں ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود پوری وضاحت کے ساتھ صاف انداز میں ارشاد فرما دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر
सलेब को तोड़ेंगे जो इस वक्त ईसाई मजहब की अलामत है, खिंजीर को कत्ल करेंगे जो यहूदी और दीगर मजाहिब वाले इसको खाते भी हैं, और इसी तरीके से जिजिया मौकूफ फरमा देंगे और तमाम लोगों को इस्लाम की तरफ दावत देंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में इस्लाम के सिवा तमाम मिल्लतों को हलाक कर देंगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मसीह दज्जाल को हलाक कर देंगे। रूए जमीन पर अमन व अमान होगा, और अमन व अमान सुकून व आफियत का दौरा होगा। शेर ऊंटों के साथ, चीते गाय बैलों के साथ और भेड़ बकरियों के साथ चलते फिरेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल जमीन पर ठहरेंगे और उसके बाद आपकी वफात हो जाएगी, और वफात के बाद मुसलमान आपकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और आपकी तदफीन मदीना मुनव्वरा में रौज़े अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बराबर में जो जगह खाली है वहां मुसलमान आपकी तदफीन करेंगे। हजरत इमाम मेहदी से मुताल्लिक भी अहादीस मुतवातिरा में बड़ी साफ और वाज़ेह बातें इरशाद फरमाई गई हैं, और इस वक्त ये जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जरूर तवज्जो से सुने और शकीलियों से और नकली मेहदियों से और नकली ईसा होने का दावा करने वालों से और अपने झूठी शान को बाकी रखने के लिए गैर गलत बातें उम्मत में आम करने वालों से खुदा के वास्ते होशियार रहे। हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की नस्ल से होंगे, नजीबुत तरफ़ैन होंगे और सईद ज़ादे होंगे। मदीना मुनव्वरा में आपकी पैदाइश और तरबियत होगी। हजरत इमाम मेहदी का असल नामी मुहम्मद होगा, आपके वालिद बुजुर्गवार का नाम अब्दुल्लाह होगा। वो शक्ल सूरत, शबाहत व अखलाक, शमाइल व आदात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुशाबे होंगे। न वो नबी होंगे, न उन पर वही नाजिल होगी और न ही वो नबूवत का दावा करेंगे, बल्कि हक बात यह है कि वो अपने मेहदी होने का भी दावा नहीं करेंगे, अपने मेहदी होने का भी दावा नहीं करेंगे। वो मदीना मुनव्वरा से रातों रात निकलकर मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचेंगे और बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे होंगे। उनको तवाफ करता देख उस वक्त के कुतुब और अब्दाल आपको पहचान जाएंगे और ये कुतुब और अब्दाल जाकर उनके हाथ पर बैअत करेंगे। ये जो शकील बिन हनीफ और बीच में और भी बहुत सारे लोगों ने, मौदूद खान वगैरह ने महदवियत का दावा किया था, ये साफ झूठे हैं, मक्कार हैं, इनका कोई काम धंधा नहीं है। और ये बड़ी मजे की बात ये भी जहन में रखिए कि मेहदी होने का दावा तो कर दिया शकील बिन हनीफ और आज अंडरग्राउंड है, रूपोश होकर के बैठा हुआ है। इसकी नालायकी की हद देखो कि ये दावा तो कर चुका मेहदी होने का, मगर रूपोश होकर अंडरग्राउंड होकर के बैठा हुआ है। हजरत मेहदी तो अपने मेहदी होने का भी दावा नहीं करेंगे। मक्के मुकर्रमा में हजरत मेहदी की बैअत खिलाफत होगी और बैतुल मुक़द्दस हजरत इमाम मेहदी की हिजरत गाह होगी। बैअत खिलाफत के वक्त उनकी उम्र 40 साल होगी और उनकी खिलाफत के 7वें साल दज्जाल जाहिर होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों हलाक होगा। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के 2 साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मईयत में गुजरेंगे और 49 साल की उम्र में उनका विसाल होगा। यहां ये बात भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये 2 अलग अलग शख्सियतें हैं। हजरत मेहदी दुनिया में पहली मर्तबा तशरीफ लाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि एक मर्तबा आ चुके हैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये आना दूसरी मर्तबा होगा, लेकिन हजरत मेहदी जो आएंगे उनका आना पहली मर्तबा होगा। वो दावा करके झूठों की तरह
اور اپنے کذب کو چھپانے اور اپنی جان بچانے کے لیے انڈر گراؤنڈ نہیں ہوں گے، جیسے شکیل بن حنیف اس وقت میں انڈر گراؤنڈ ہو چکا ہے اور اس کے چیلے چپاٹے اس وقت پورے ملک کے مختلف حصوں میں اس کے مہدی ہونے کی جھوٹی تبلیغ میں مصروف ہیں۔ ہمارے شہر میں بھی مختلف مقامات پر آئے دن اس کے مبلغ ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ خدارا یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، ان سے اپنے ایمان کی خوب حفاظت فرمائیے۔ ایک آخری بات جو اس سلسلے میں عرض کرنی ہے کہ یاجوج اور ماجوج اور دجال دونوں کا زمانہ الگ الگ ہوگا۔ دجال کا ظہور امام مہدی کے زمانے میں ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو باب لد پر قتل کریں گے، اور یاجوج ماجوج کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی، حضرت مہدی کے وصال اور دجال کے ہلاک ہونے کے بعد ہوگا۔ پھر یاجوج اور ماجوج پوری دنیا میں ایک لمبا فساد مچائیں گے اور لوگ اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ وہ اونچی پہاڑیوں پر جا کر لوگ چھپ جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بددعا کریں گے اور اس کے نتیجے میں یاجوج اور ماجوج کی پوری قوم کے بغل میں ایک پھوڑا ہوگا اور اس پھوڑے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوں گے اور سارے کے سارے مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی بددعا کی وجہ سے یہ ہلاک ہوں گے۔ پوری روئے زمین بدبودار ہو جائے گی، اتنا تعفن اٹھے گا کہ لوگوں کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے ایک بارش ہوگی اور اس بارش کے نتیجے میں پوری دنیا صاف شفاف ہو جائے گی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نکاح فرمائیں گے، آپ کی اولاد ہوگی، پھر اس کے بعد آپ انتقال فرمائیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق احادیث میں بیان کردہ وہ حقائق ہیں جو حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے، مگر آپ یاد رکھیں کہ یہ اس وقت کے فتین اور اس وقت کے جو اپنے آپ کو بڑا بنانے کے خاطر لوگوں میں جھوٹ اور لوگوں کو فریب دے کر اپنی کرسی اور اپنی پیٹ پوجا کا انتظام کر رہے ہیں، خدا کے لیے ان سے بچیں۔ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ پہلے مہدی آئیں گے، 7 سال کے بعد دجال ظاہر ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور یہ یونس الگوہر کہہ رہا ہے کہ میری ملاقات ہو گئی ہے، ان کا نزول ہو چکا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دنیا کے سامنے کب آئیں گے۔ میرے دوستو، آنکھیں کھولو اور آنکھوں پر بندھی اندھی عقیدت کی پٹی کو اتارو اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کرو۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جادے حق پر گامزن ہوتے ہوئے صراط مستقیم پر چلیں گے، یا پھر ان گمراہ کن ایمان کے ڈاکو اور لٹیروں کے بہکاوے میں آ کر خدا کے لیے اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے بہکاوے میں آ کر ان کی باتوں کو اگر سچ سمجھنے لگ جائیں تو ہمارا ایمان تو ویسے ہی لٹ جائے گا، اور ہم نہ تو دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہوں گے اور آخرت کی ہمیشہ لامحدود زندگی کی ناکامی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان ایمان کے لٹیروں سے، چاہے وہ شکیل بن حنیف ہو، چاہے وہ یونس الگوہر ہو، چاہے وہ کوئی اور فتنہ اور فساد کرنے والا اور ہمارے ایمان پر ڈاکہ اور جو ہے اس کو لوٹنے والا ہو، خدارا اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کا تحفظ کرے، اور اس پرفتن دور میں جو عقائد کے باب سے، حالات کے اعتبار سے اور مختلف شخصیات کے ذریعے سے جو فتنے اور فسادات اس وقت میں عام ہو رہے ہیں، چاہے وہ کسی درجے کا عالم کیوں نہ ہو، ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے میرے دوستو علماء حق کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ یاد رکھیے یہ وہ مخلص علماء ہیں جو اپنا سب کچھ لٹا کر امت کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ میرے، آپ کے اور امت کے ایک ایک فرد کے ایمان کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔